اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ملک میں ایک تو دوہرے قتل کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو واقعات ہمارے سامنے ہیں اتنے لرزہ خیز ہیں ناظرین، اتنے جسے کہتے ہیں کہ ایک بھونچال سا کھڑا کر دینے والے ہیں کہ آخر جنہوں نے قتل کیا دو انسانی جانوں کو، ایک خاتون کو اور ایک مرد کو، ان کو کس نے اجازت دی تھی ان کو قتل کرنے کی؟ کیا آپ یہاں پہ غیرت کے نام پہ اس طرح سے قتل کر رہے ہیں؟ آپ کی غیرت کو ٹھنڈ اور تسکین مل گئی اس قتل کے بعد؟ کیا آپ کی غیرت اس قدر جو ہے وہ جوش پکڑ گئی کہ اس کو ایک خون چاہیے تھا، بلکہ ایک نہیں دو خون چاہیے تھے، بلی چاہیے تھی نا آپ لوگوں کو خونوں کی، تو آپ نے خون کی بلی اپنی غیرت کو چڑھا دی، جس کی وجہ سے آپ کی غیرت جو ہے وہ توانا ہوئی، آپ کی غیرت مضبوط ہوئی اور آپ نے یہاں پہ غیرت کا مظاہرہ کر دیا۔ بلوچستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے لرزہ خیز واقعات ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین پہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، یہ تو واقعہ ایک ایسا تھا جو رپورٹ ہو گیا۔ کیا اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے؟ اور ہمارے سی ایم جو بلوچستان ہیں ان کا میں نے ٹویٹ پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا سے ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جب اس پہ انویسٹیگیشن کروائی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ عید سے چند روز پہلے کا واقعہ ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ جب ایک صوبے کے سی ایم کو ناظرین پتہ چلے تقریباً 40-45 دن کے بعد کہ ان کے صوبے میں کس طرح کے حالات تھے، تو کوسچن مارک کس پہ بنتا ہے؟ وہاں کی عوام پہ بنتا ہے، وہاں کے لوگوں پہ بنتا ہے، ان کے کردار پہ بنتا ہے، ان کی غیرت پہ بنتا ہے، یا وہاں کے سی ایم پہ بنتا ہے؟ کیا سی ایم اتنے بے ہوش ہیں کہ سی ایم کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا علاقہ جو ہے، ان کا صوبہ جو ہے اس میں سردارانہ سسٹم ہے، وہاں پہ جاگیردارانہ سسٹم ہے، اور وہاں پہ خواتین کو کبھی ونی کر دیا جاتا ہے تو کبھی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے؟ تو وہ بے ہوش بیٹھے ہوئے تھے، میری نظر میں سی ایم بلوچستان وہاں پہ بے ہوش بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر میڈیا شور نہ مچاتا، اگر سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی، تو سی ایم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے صوبے میں کیا کیا واقعات ہو گئے، کس طرح سے کالی آندھیاں جو ہے معصوم جانیں نکل گئیں، کس طرح سے سردارانہ نظام نے معصوم لوگوں کی جانیں لے لی، اور سردار ہوتے کون ہیں وہاں پہ یہ حکم صادر کرنے والے کہ اس کو قتل کر دیں، جبکہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تقریباً 50 دن سے زائد ہو گئے ہیں جب قبر کشائی ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ ناظرین آج سامنے آئی ہے، میرے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ساری ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، سیدھا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پولیس رائے کے مطابق واقعے میں جاں بحق ہونے والی خاتون بانو بی بی کو 7 گولیاں ماری گئیں۔ خاتون کو جسم کے مختلف حصوں پر قریب سے پسٹل کے فائر مارے گئے۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والے مرد احسان اللہ کو 9 گولیاں ماری گئیں، اور احسان اللہ کو بھی جسم کے مختلف حصوں میں بہت قریب سے گولیاں ماری گئیں۔ دونوں افراد کی لاشیں 50 سے زائد روز پرانی ہیں، اور یہ انکشافات ہوئے ناظرین پوسٹ مارٹم رپورٹ میں، جو کہ قبر کشائی کے دوران شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ غیرت کے نام پہ ایک بیٹی قتل نہیں ہوئی ہے بلوچستان میں، غیرت کے نام پہ بہت ساری بیٹیوں کے قتل ہو چکے ہیں، غیرت کے نام پہ بہت ساری بیٹیوں کو ونی کر دیا گیا ہے۔ تو کیا کوئی اس پہ ایکشن لے گا؟ سردار کے خلاف کیا بلوچستان میں ایکشن لیا جائے گا جس نے ان کے قتل کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ ناظرین، بہت سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا کی خبریں بھی ہیں جن کو ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ بلوچستان ہے، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، انہوں نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے مرد و خاتون کا مہمانہ اس قتل کے اوپر۔ ناظرین، صرف یہ واقعات یہیں پہ نہیں رک رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی بھی میدان میں ایک مرتبہ پھر سے آئے ہیں، اور انہوں نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس داغ دی ہے، اور پریس کانفرنس داغتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مقتول خاتون اور مرد کے درمیان ازدواجی تعلق نہیں تھا۔ یہ رپورٹ میں جو ابھی تک ہے ہمارے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ صورتحال اگین میں وہی سوال کروں گی کہ ان کو اجازت آخر دی کس نے تھی؟ کس نے سردار کو اتنی، کیا ہمارے سردار وہاں پہ اتنے پاورفل ہیں جو کہ ہیں، تو کیا ریاست ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی ہے؟ ریاست ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے؟ اس پہ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ناظرین کے پی کے سینٹ کے حوالے سے ہمارے پاس جو ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ان کی لسٹ ہمیں موصول ہو گئی ہے، اور اس میں وہی جو ایک فارمولا میں نے اپنے پروگرام میں لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا 6-5 کا فارمولا، اس کے مطابق یہ
الیکشن آج ہوئے ہیں ناظرین، اور اس پہ 6 جو ہیں وہ کے پی گورنمنٹ کو سینیٹرز مل گئے ہیں اور 5 جو ہیں اپوزیشن کو مل گئے ہیں۔ کوئکلی ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں، سرکاری نتیجے کے مطابق ابھی تک جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے مراد سعید 26، فیصل جاوید 22 ووٹوں، نور الحق قادری، مرزا غلام آفریدی 21 ووٹوں، اعظم سواتین 89 ووٹ، پی ٹی آئی کی روبینہ ناز 89 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئی ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے والے پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود جنرل نشست پہ 17 ووٹ، مسلم لیگ نون کے نیاز احمد خان 18 ووٹ، جے یو آئی فے کے عطا اللہ درویش 18 ووٹ، جے یو آئی فے کے ہی دلاور خان 54 ووٹ، اور خواتین نشست پہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کامیاب ہوئی ہیں۔ اور یوں حکومت اور اپوزیشن کا ایک جو معاہدہ ہوا تھا 6-5 کا، اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہارس ٹریڈنگ روکنے کی کوشش کی ہے، اس پہ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اس وقت جوائن کیا اسٹوڈیو میں کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار غوث بخش بارودزئی صاحب ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ جو معصوموں کے قتل ہوئے ہیں اس پہ ذرا آ جاتا ہے، کیونکہ میرے نزدیک سینیٹرز منتخب ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ زندگیاں ہیں، انسانی زندگی ہے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ سردار صاحب کی آواز نہیں آئی۔ السلام علیکم سردار صاحب، میری آواز آپ تک پہنچی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میری نہیں آ رہی آواز؟ جی سردار صاحب آپ کی آواز مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ سردار صاحب پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی ہے، کچھ ڈیٹیلز جو تھیں وہ بھی میں نے یہاں پہ ابھی بتا دی ہیں، کچھ سوالات جو ہماری ریاست پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کھڑے کر دی ہیں۔ سر آپ بتا دیں کہ ابھی ہمارے سی ایم بلوچستان نے اس کا نوٹس لے لیا، بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی اس کا نوٹس لے لیا۔ چلیں ہائی کورٹ تو ایک بات کا معاملہ ہے نا، تو کیا سی ایم بلوچستان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں کس طرح کا جاگیردارانہ نظام ہے، کس طرح سے وہاں پہ جرگے ہوتے ہیں، کس طرح سے ونی کر دیا جاتا ہے، کس طرح سے غیرت کے نام پہ قتل کر دیے جاتے ہیں؟ تو کیا وہ اتنے ہی بے ہوش تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، یا ان کی آپ کے مطابق ان کی دلچسپی نہیں تھی ان سارے واقعات میں؟ ٹھیک ہے ہوتے رہے، ایک واقعہ رپورٹ ہوا تو اس پہ انہوں نے نوٹس لے لیا۔ دیکھیے بی بی، سی ایم جو کسٹوڈین ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا، اب وہ علاقہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان کو اگر اس طرح سے بیہیو کرنا ہو، حکومت ایسے چلانی ہو، پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک ایسے چلے گا۔ یقیناً ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو رپورٹ آتی ہے سی ایم کو ہمیشہ، وہ ایک ڈی ایس آر بھی آتا ہے، ڈیلی سچویشنل رپورٹس بھی آتی ہیں، تو کم از کم اس معاملے میں ان کو وہ رہنا چاہیے، کیا ویجیلنٹ رہنا چاہیے اپنے صوبے کے اوپر۔ میں جانتا ہوں جی، میں چیف منسٹر بھی بہت دیکھے، میں خود بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہا، میرے والد صاحب بھی 2 بار چیف منسٹر رہے، ہم تو بالکل ہی آگاہ تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک الیکشنز ہونے کے بارے میں بھٹو صاحب نے جب وہ لیا کیبنٹ میں بات کی، تو ڈی جی آئی ایس آئی اپنے انہوں نے کہا کہ جی حالات ایسے ہیں، جو میرے والد نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جنرل جیلانی تھے ڈی جی آئی، تو میرے والد نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کے پاس جو رپورٹ آتی ہے اس کی مجھے بھی رپورٹ آتی ہے کاپی، آپ اپنے جس باتوں لوگوں کے اوپر اعتبار کرتے ہیں وہ آپ کو صحیح رپورٹ نہیں دیتے۔ میری اپنی رپورٹس ہیں جو میں جمع کرتا ہوں اپنے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے، تو میں وہ صحیح ہے، اور پھر رزلٹ بھی وہی ہوا جو میرے والد نے کہا تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے قبیلے کا حصہ ہیں، لیکن یہ کہ ان کا وہ کیا کہیں، یہ کہنا کہ ان کے آپس میں تعلقات تھے، نکاح نہیں ہوا تھا، یہ جو کیا کہتے ہیں جی، ان کے زخموں پہ جو ہے نا نمک ڈالنے کے برابر ہے۔ یقیناً کوئی بات ہے، تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ جناب اس پہ گولیاں چلا رہے ہیں، گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یقیناً کوئی سٹوری ہے اس کے پیچھے، ہوا غلط ہے، بالکل ہی غلط ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ شخص بہت ہی کمزور ہوتا ہے، جو کہ کہیں سے اس کو پتہ چلے گا تو اسی وجہ سے آگے وہ چلے، اس کو ان کو خود سوچ کے بلانا چاہیے سب کو، سویلین ایڈمنسٹریشن کو بھی اور پیرامیڈکس کو بھی اور سب کو، یہ ہوا کیوں،
یقیناً بہت سی خرابیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کے تحت جو ہے اپنی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے. بہرحال سامنے وہ ایک بچی ہے، عورت ہے، اس کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے پیچھے سے، اور وہ کہتی بھی ہے اس کا اتنا بھی ایمان سلامت تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، گولی کا حکم دیا گیا ہے تو گولی کسی بھی جگہ کو. ابھی ہم سیٹلڈ ایریا میں رہتے ہیں، ہم پہاڑوں میں نہیں رہ رہے. وہاں پہ ہوتا ہے پہاڑوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر جلا دو، گھر توڑ دو، یہ کر دو. سیٹلڈ ایریا میں سیٹلڈ طریقے سے اگر ایڈمنسٹریشن، لوکل ایڈمنسٹریشن، کیا کہ سول ایڈمنسٹریشن ساتھ دوسرے سارے کے سارے، تو پھر اگر جو ہیڈ آف دا کیا کہتے ہیں پروونس ہے، اس کو تو بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جی یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت گندا واقعہ ہے. یہ ہمارے صاف چہرے کو اور کالا کر دیا اس نے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جتنی بھی سرکار کی طاقت ہے، سویلین ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اس کو دیکھ کے اور پھر جو ہے نا اس کا فیصلہ کیا جائے. بالکل اس درست کہہ میں رہے ہیں. دوسری رائے کوئی نہیں کہ جی ناجائز مارا گیا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب. میں آپ نے کرنل کچھ صاحب آپ کہا کی جی؟ جانب آتی ہوں. جی سردار صاحب میں آپ کی جانب جی بھی آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، لاسٹ ٹائم ہم نے بلوچستان کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ وہاں پہ ایگریشن بھی ہے، وہاں پہ محرومی بھی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ آج ہم نے دیکھا ہے، وہاں پہ ونی بھی کیا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہاں پہ غیرت کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ جو قتل کیا گیا، ابھی جو میرے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، 7 گولیاں جسم کے مختلف حصوں پہ اس خاتون کے جسم میں ہیں، اور اس کے خاتون کے جسم سے نکالی گئیں، اور 9 گولیوں کے انکشافات پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس مرد کے جسم سے ہوئے ہیں. تو سر کیا یہ جو بہیمانہ قتل ہوا ہے، کسی کو پسند کی شادی کرنا، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو لاکھ اختلافات کسی سے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اختلافات خون مانگتے ہیں؟ کیا یہ غیرت جس کو اتنی بے غیرتی کے ساتھ انہوں نے سب کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور سب سے بڑی حیرت کی بات ہے، مطلب میں کیا ورڈز استعمال کروں کہ ویڈیوز بھی اتنے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہے؟ اتنی بے دردی سے قتل کر رہے ہیں اور ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں. ان کو کوئی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں جی، پہلی بات ہے بہت ٹریجک، ویری سیڈ اور بہت ہی بڑا لرزہ خیز یہ واقعہ ہوا ہے. اور پروگرام کے دوران ہی کال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کو کریڈٹ دیں. اگر سوشل میڈیا پہ یہ نہ آتا تو کبھی مین اسٹریم میڈیا پہ بھی نہ آتا. درست کہہ رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، میں پولیس کی بات کر رہا ہوں، سینئر پولیس افسر، لوکل ڈی پی او، آر پی او، تمام جو وہاں پہ پولیس کا نظام ہے، آپ کے خیال میں ان کو نہیں پتا ہوگا؟ میں آنے کو تیار نہیں ہوں کہ جناب ان کو پتہ نہ ہو. میرا خیال ہے یہ اگر ان کی نالج میں تھا جو دبایا گیا. سوشل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، پھر ظاہری بات ہے مین اسٹریم میڈیا، اور پھر چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس، اور اب اتنا پبلک پریشر ہوا پاکستان کے لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے انکلوڈنگ دی چیف جسٹس سردار. اب میں ود آل رسپیکٹ ٹو محترم ہمارے سردار بارودری صاحب، ان کی بہت عزت ہے، کریڈیبلٹی ایز ون آف دا لیڈنگ پولیٹیشینز، اور ہمارے اپنی ٹرائب کے یہ ہیڈ بھی ہیں وہاں پہ سبھی میں یہ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور میں، کیونکہ اس کے بعد میں ریئیکشن بھی آیا تھا بڑا بلوچستان میں، انہوں نے سرداری سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال وہ کر نہیں سکے کیونکہ پھر ریئیکشن آیا، حالات اور خراب ہو گئے بلوچستان میں. اور انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے سردار عطا میگل کی، اس کو بھی ڈسمس کیا، اس کا بھی بڑا حالات خراب ہوئے. اسی طرح سردار اکبر بگٹی صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی، اس کا بھی بڑا ریئیکشن آیا جنرل مشرف کے دور میں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، شاید پہلے بھی ہوتا ہو، لیکن پہلے ہم اس قسم کی چیزیں سنتے تھے ایسے واقعہ کہ وہ طالبان کے دور میں افغانستان میں ہوا، پوری دنیا میں شور میں جاتا تھا کہ دیکھو خواتین پہ کیا یہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ تو پاکستان میں ہوا، اور ہمارے اپنے کوئی بروز سردار، انہوں نے جگہ کال کر کے اور پھر باقاعدہ یہ پنشمنٹ دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کلیئر مرڈر ہے، کلیئر قتل ہے. اور اب جب
جو ہمارا ہے قانون کے نافذ کرنے والے لوگ اب وہ جب جاگے ہیں تو ظاہری بات ہے سردار صاحب کو بھی کیا گیا ہے اپنا اریسٹ اور باقی اور چند لوگوں کو. مجھے ابھی بھی شک ہے کہ قانون جو ہے جس کو کہتے ہیں اسپیڈی جسٹس، بلوچستان کے جو اس کے انٹرنل کے حالات ہیں اور جس طرح وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، پتہ نہیں کہ آئی ہیو ڈاؤٹس کہ ان کو اسپیڈی جسٹس کے تھرو کیا یہ منطق کے جام تک ان کو وہ پنشمنٹ ملے گی، وہ کیپٹل پنشمنٹ ملے گی بلوچستان کے نظام میں جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈیزرو کرتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، بات وہی ہے کہ اسٹیٹ نے بالکل اپنی طاقت دکھانی ہے، اسٹیٹ نے اپنی رٹ کو انفورس کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بارودی صاحب شاید اس بات سے متفق نہ ہوں، لیکن ہم کتنی دہائیوں سے سن رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو سردار ہیں، خاص کر جو بڑے اسٹرانگ اور بڑے افیکٹو اور ذرا وہ ان کے پرائیویٹ جیل ہوتے، پتہ نہیں اب کیا پرائیویٹ جیلز ابھی بھی ہیں یا نہیں. انہوں نے پرائیویٹ جیل میں نام نہیں لیتا ہوں، آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک محترم سردار صاحب جو اس وقت پروونشل منسٹر ہے، ایم پی ہیں، کہا جناب کہ ان کے پتنی وہ پرائیویٹ جیل رکھتے تھے، پتنی اب ہیں یہ نہیں. یہ تو بلوچستان گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سردار صاحبان ہیں، جو پولیٹیشین بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، کچھ سینیٹر بھی ہیں، بھائی دے ہیو ٹو فالو the rule of observe the rule of law, they're not above law. تو لہٰذا اس پہ ایک ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ میں کہ اس قسم یہ جو ایسی چیزوں پہ جرگہ لگانا اور پھر اس کے بعد اس طرح کے حکم دینا، یہ تو اب دیکھیں حالات بہت بدل گئے ہیں. تو اس لہٰذا اب وہ جہالت کا دور تو ختم ہو گیا، تو لہٰذا اس پہ بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، پروونشل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کرے. بہتر ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کریں. لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ میجورٹی آف دا سردار جو ہیں یا مینی آف دیم وہ تو اس وقت خود لا میکرز ہیں، تو کیا وہ اپنے خلاف قانون کریں گے؟ ایگزیکٹلی یہی کویسچن بریگیڈیئر صاحب، بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے ریز کیا ہے، اور ایگزیکٹلی میرے مائنڈ میں بھی یہی کویسچن تھا. میں کرنا صاحب سے جان لیتی ہوں. کرنا صاحب، سرداروں کی وہاں پہ حکومت ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ باروزئی صاحب آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، لیکن میں ان سردار کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، جن کے آرڈر پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو میں آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، سرداروں کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، مطلب اوور آل حکومت جسے کہہ لیجیے ان آفیشیل یا ان اناؤنسڈ گورنمنٹ، جرگا ٹائپ کی گورنمنٹ. پہلی بات تو یہ جرگا جو ہے، کیا جرگا سسٹم کبھی وہاں پہ ختم بھی ہوگا؟ اور دوسرا، ویڈیو وائرل ہوگی تو انصاف ملے گا، ویڈیو وائرل نہیں ہوگی انصاف نہیں ملے گا، سردار ایسے ہی جرگے میں فیصلے کرتے رہیں گے. یہ تو سامنے آ گیا نا ایک کیس، تو ہمیں پتہ چل گیا. یہ بھی 50 دن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پرانی ڈیڈ باڈی ہے، مطلب 50 دن ہو گئے ہیں. پتہ نہیں اس طرح کے کتنے واقعات وہاں پہ ہو چکے ہیں. کرنا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس بچی کی ویڈیو میں جو دلیری دیکھی، جو ہمت دیکھی، بلا خوف اپنی مقتل گاہ کی طرف گئی، جو جرت دیکھی، مجھے یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. وہ ایک ہسٹری، ایک نشان، ایک چیپٹر چھوڑ گئی ہے، ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے سرداری نظام پہ، جرگا کے سسٹم پہ، قانون کی اہمیت پہ، قانون دانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جن کا ضمیر جاگتا ہے. آیا ہم پری اسلامک پیریڈ میں چلے گئے ہیں؟ آپ کو بچیوں کو ایسے کولڈ بلڈڈ مرڈر کرنا بغیر ایویڈنس، جبکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ 4 آئی وٹنسز ہونے چاہیے. اگر آپ نے سنگسار پہ بھی جو سزا 4 آئی وٹنسز اس لیے مقرر کیے گئے کہ بہت تحقیق کریں، بہت کچھ پتہ کریں. اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. اور آپ کے چیف منسٹر صاحب، آپ کو ابھی یاد آیا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے آپ کو 50 دنوں کے بعد جاگ آئی ہے. کس قسم کے چیف منسٹر ہیں آپ؟ تو انٹیریئر میں بھی رہے، آپ اس سے پہلے بھی گورننس میں، آپ تو پچھلے کئی سال سے گورننس میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں اور کیئر ٹیکر میں.
تو میں یہ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں کہ اس جرگہ نظام پہ آپ کی رائے کیا تھی؟ یہ واقعہ تو آپ کو رپورٹ ہوا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ کو واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. یہ آپ کو جھوٹ بولنے کی اس اپائنٹمنٹ پہ ضرورت نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے. اگر کوئی نہیں پتہ چلا تو گھر چلے جائیں. پھر اگر آپ کو اتنے بڑے واقعے کا پتہ نہیں چلا تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ آج کا دن بھی ادھر چیف منسٹری کریں. اور اگر پتہ تھا تو آپ نے اس کو کیوں دبایا، اس کو کیوں گول کیا، اس معاملے کی تہہ پہ کیوں نہیں گئے؟ اگر گئے تو اس کو اس وقت میڈیا میں کیوں نہیں لائے؟ اس وقت آپ نے کوئی پریس کانفرنس یاد نہیں آئی آپ کو؟ لیکن اس سے پہلے اپنے تئیں چلیں اس پہ انویسٹیگیشن ہی کروا لیتے، ملزمان کو پکڑ ہی لیتے ایٹ لیسٹ. دیکھیے نا، ابھی ان کا یہ کہنا آ کے اس بچی کے مرنے کے بعد، اس بچے کے مرنے کے بعد جب ایویڈنس ختم ہو گئی ہے، ان ڈیڈ باڈیز کے اوپر، قبروں کے اوپر ایلیگیشن لگانا، ابھی تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتی کہ اس کے نکاح کس جگہ کن وٹنسز کے سامنے ہوا تھا. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے یا نہیں ہے کہ اس کا نہیں ہوا تھا تو ضرور بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ نہیں ہوا تھا، کون بیٹھا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان. اسلام میں تو اجازت ہے کہ اگر دونوں کی رائے ہو اور ان کے ادھر دو گواہ موجود ہوں تو نکاح تو ہو گیا. ضروری نہیں کہ رجسٹریشن بھی کرائی جائے. رجسٹریشن تو ہمارا ملک کا قانون ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں نکاح کے لیے صرف دو گواہیاں چاہیے. اور آپ نے کیسے یہ کلیم کر دیا کہ ان کا نکاح، اتنی بڑا ایلیگیشن ایک بچی پہ کیسے آپ نے لگا دیا؟ اگلی بات میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب یہ بچی اگر گھر سے بھاگ کے گئی یا وہ نکال کے لے گیا، اپنی مرضی سے گئی یا وہ نکال کے لے گیا، دونوں صورتحال میں اس کے پیرنٹس نے کوئی ایف آئی آر کرائی ہوگی، کوئی درخواست دی ہوگی، یا یہ لوارث بچی تھی. وہ کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ اس بیک گراؤنڈ کو یہ قوم جاننا چاہتی ہے. ہم اس واقعے کی تحقیق کو جانا چاہتے ہیں. ہم اس واقعے کے بعد کوئی دوسری بچی کو اس طریقے سے کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوتے ہوئے برداشت نہیں کرنا چاہتے. کسی کی بچی ہو، کوئی بھی جرم ہو، جرم کے لیے قانون موجود ہے، جرم کے لیے عدالتیں موجود ہیں. ادھر ہر روز بندے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے ہر روز بندے دہشت گردی میں آپ کے صوبے میں شہید ہو رہے ہیں. کبھی کسی نے ادھر جرگے یا آپ کا سرداری سسٹم نہیں ایکٹیویٹ ہوتا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ بچے جو کہ دفاع پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ان کی جانیں لی جا رہی ہیں، ان کے افسروں کی جانیں لی جا رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ باہر سے ڈالر مل رہے ہیں. ڈالر پتہ ہے ہمیں کہ ڈالر سے تنخواہ ملتی ہے. یہ بھی پتہ ہے تھائی لینڈ میں ٹریننگ ہوتی ہے اور انڈیا میں ہوتی ہے. یہ بھی پتہ ہے کہ راہ اس میں موساد دونوں اور بھی ایجنسی ہے اس میں. کیا نہیں پتہ؟ سب کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود ہم برداشت کر رہے ہیں. تو خدا کا خوف کریں اور یہ واقعے کے بعد سارے کے سارے سرداری نظام کو اور جرگہ سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے یا اس کے جواز پیش کرنا چاہیے کہ کیوں ہو. سردار صاحبان اپنے اپنے علاقے میں لمیٹیشنز رکھنی چاہیے، قانون سازی کریں. سردار صاحبان اپنے اپنے علاقے کی ذمہ داری لیں کہ ان کے علاقے میں دہشت گردی ہوگی تو وہ ذمہ دار ہوں گے. لیتے آپ اگر آپ دہشت گردی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو آپ بچیوں کو گولیاں چلانے کی ذمہ داری آپ کو کس نے دے دی کہ آپ قاضی بن گئے؟ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے قاضی بننے کی کس نے ذمہ داری دی ہے یا کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے قتل کا حکم صادر کر دیں اور 2 لوگوں کے قتل کا حکم صادر کر دیں اور آپ ان کو اس طرح سے اتنے بہیمانہ طریقے سے قتل کروا دیں؟ سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا. ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، کتنی بچیاں جن کی جانیں لی گئیں یا جن کا ونی سسٹم میں جن کا کیریئر تباہ کیا گیا، اور کتنے مرد جن کی جانیں لی گئیں جرگہ سسٹم میں اسی طرح. ذرا تھوڑے فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں تو اگر آپ کو 80% بچیاں ہی نظر آئیں تو پھر خدا کا خوف کریں. دیکھیے اللہ ہر چیز جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے اور وقت آ جاتا ہے معاف کسی کو نہیں ہوتا. دنیا میں ایسے لوگوں کو معافی ملنی بھی نہیں چاہیے کرنل صاحب. اور یہ بھی پتا کرنا چاہیے کہ اس بچی کی وراثت میں جائیداد کیا ہے، بھائیوں کی انٹرسٹ کیا تھی اور باقی لوگوں کی انٹرسٹ کیا تھی اور یہ جرگہ کرنے والوں کی انٹرسٹ کیا تھی. کرنل صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب سے. سردار صاحب، سی ایم بلوچستان میر سرفراز بھگٹی صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے روز سے، بقول ان کے کہ پہلے روز سے کہہ رہا ہوں ریاست ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہتی ہے. پہلے تو مجھے ان کے اس سنٹینس پہ خاصے تحفظات ہیں،
ریاست تو شاید مظلوموں کے ساتھ رہتی ہے، لیکن اس ریاست پہ جو حکمران حکمرانی کرتے ہیں، کیا وہ ریاست پہ حکمرانی کرنے والے حکمران ریاست کو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے دیتے ہیں؟ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے، تو کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا قتل کرتی ہیں؟ بڑی کوئی مجبوری ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کھلانے کو کچھ نہ ہو، پلانے کو کچھ نہ ہو، بچے کی اذیت نہ دیکھی جاتی ہو، پھر بھی ماں ایسی حرکت نہیں کر سکتی ہے. تو یہ جو یہاں پہ ہو گیا ہے اس کیس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مظلوموں کے ساتھ ہے. ویری انٹرسٹنگ. ڈی ایس پی کو معطل کر دیا ہے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. تو سر مجھے بتا دیں، ڈی ایس پی صاحب کی ذمہ داری تھی تو کیا سی ایم بلوچستان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ ان کو بھی پھر میرے خیال میں معطل ہو جانا چاہیے، خود ہی کو معطل کر دینا چاہیے. جسٹیفائڈ تو پھر یہی بنتا ہے کہ خود کو کہیں جی میں بھی اس کا رسپانسیبل ہوں، میں چونکہ اتنا بے خبر تھا، جو کہ نہیں تھے، ان تک رپورٹ پہنچی ہوگی اور وہ اس پہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، تو پھر ان کو بھی اس بات کا جواب دہ ہونا چاہیے. سردار صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی. ابھی وزیر صاحب نے بھی فرمایا، کرنل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اس عورت نے، اس لڑکی نے بیچاری، اس نے اگر گھر سے نکلی ہو گئی، شادی کی یا نہیں کی، بھاگ گئی، تو گھر والے تو پریشان ہوتے ہیں کہ بچی کہاں گئی. وہ ایف آئی آر کے لیے جاتے ہیں. اگر سیٹلڈ ایریا ہے، اگر بی ایریا ہے تو اے سی کے پاس جائیں گے، ڈی سی کے پاس جائیں گے. وہاں سنوائی نہ ہو تو وہ پھر سلسلہ جو ہے نا آگے چلتا ہے، جس کا انجام آپ نے دیکھا. بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا تھا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، سرداری عطاءاللہ خان میگل کے زمانے میں جب وہ سی ایم تھے تو سرداری سسٹم کو ختم کر دیا گیا. ٹائم اتنا نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایوب خان کے زمانے میں کچھ سردار بنائے گئے تھے جینین سرداروں کے خلاف. ایک قبیلہ ہے یہاں پہ محمد شہی، اس محمد شہی قبیلہ کا ایک سردار بنایا گیا تھا ایوب خان کے زمانے میں. تو جب انہوں نے یہ بل پاس کیا تو میرے والد اسپیکر تھے، تو دفتر میں آئے اسپیکر کے، انہوں نے کہا کہ سردار میں نے جو ہے نا محمد شہی، فقیر محمد شہی اس کا نام تھا، اس کو سرداری سے نکال دیا. تو بابا ہنس گیا، اس نے بولا سردار تم نے تو اپنے آپ کو بھی، مجھے بھی، باقی سب کو نکال دیا، تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے جانا تھا. لیکن دوسرے جملہ سردار عطاءاللہ خان میگل کو اللہ جل نصیب کرے، انہوں نے کہا کہ میں نے اوریجنل سردار جو تھا، میں نے اس کا نام لے کے کہا کہ اس کو بحال کر دیا ہے. بابا نے کہا بہت اچھا کیا. پھر یہ کیوں اسمبلی سے بل کیوں پاس کروایا کہ سرداری سسٹم ختم کر دو. اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سردار نے ایسے کیوں کیا. وہ کیا کرنا چاہتے تھے کہ ہر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مونچھے اوپر ہو اور میں طاقتور نظر آؤں. یہ طاقت کا بالکل ہی غلط انداز تھا جو اس عورت کے اوپر، معصوم عورت پہ، صنف نازک پہ سردار صاحب بھی پسٹل تانے مار رہے ہیں، فائر کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط سسٹم ہے جی. اب بھی سردار بنے ہوئے ہیں اور میری بھی خواہش یہ بنے گی، آپ لوگوں کو پتہ ہونا، ایک سردار صاحب جو تھے وہ اپنی بندوق کی رینج ٹیسٹ کرنے کے لیے بندوں کو مارا کرتے تھے. نیا پسٹل، نئی بندوق آئی تو بھی اب بندوں پہ ٹرائی کرتے تھے. اب اس کو دیکھ کے میری بھی خواہش ہو سکتی تھی، کسی اور کی بھی. تو اس ملک میں what we say we don't mean it، اور ہم کو غریب کو آرام دینا نہیں ہے. اگر غریب کو آرام دینا ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں کرنا ہی غریب کے لیے ہے، حکومت تو غریب کی دعائیں لگتی ہیں، تو پھر آپ کی حکومتیں بڑھتی بھی ہیں. درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب. مجھے بریک کی طرف جانے آپ نے، بالکل مجھے بریک کی طرف جانے آپ نے بڑا پوائنٹ ویلڈ ریز کیا. میں بریگیڈیئر صاحب سے ایک لاسٹ کوشچن پوچھ لوں، پھر آفٹر بریک ہم سینٹ الیکشنز پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں میر سرفراز بھگٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کیس، اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہا ہوں. سر میرے خیال میں ہمارے سی ایم بلوچستان کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے. ان کو نہیں لگتا کہ وہ اس پوزیشن، اگر ان کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو پھر وہ تو اس پوزیشن کے لیے کیپیبل ہی نہیں ہے نا، تو وہ پھر ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی کیپیبل بندے کو لے کے آئے جس کو پتہ ہو، اویئرنیس ہو کہ اس کے صوبے میں ہو کیا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، پہلی بات ہے کہ سرفراز بھگٹی صاحب جو ہیں ان کو، وہ ایک ٹریڈیشنل سردار تو نہیں ہے کسی قبیلے کے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، لیکن وہ بالکل ان کا بھگٹی قبیلے سے تعلق ہے، اس کے ایک سرٹن فیکشن سے، اور وہ سب تو سوائل ہیں. وہ یہ تمام ڈائنامکس کو، تمام محرکات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ
दूसरा चीफ मिनिस्टर, उनके पास तो 24 आवर सूबे की हर कोने से नुक एंड कॉर्नर से उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, बिकॉज एक पूरा निज़ाम है आफ्टर ऑल वहाँ पे पुलिस का जिस तरह भी है निज़ाम है चल रहा है, उसके बाद और जो वहाँ पे सिविल एजेंसीज हैं, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल कुछ जस्टिफिकेशन बनती नहीं है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, तो ही विल हैव टू ओवरहॉल सिस्टम आल्सो कि इस तरह के अगर खुदा ना खासा वाक़या दोबारा हो तो ये ना हो कि जब पानी ऊपर से गुजर जाए तो फिर इन्फॉर्मेशन हो। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे मुझे शक इस बात का है कि देखें जो सरदारी सिस्टम में ऑब्वियसली जो सरदार हैं वो ठीक है कि ये बड़ा सदियों से निज़ाम चला आ रहा है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इस केस में भी अगर मिसाल के तौर पे इन सरदार साहबान जिनको अरेस्ट किया गया है और उनके खिलाफ केस होता है, मर्डर केस होता है वगैरह वगैरह जो भी, और अगर वाकई इनको कोई बहुत ज्यादा सजा होती है जो कि मैं समझता हूँ होनी चाहिए कानून के मुताबिक, तो ये बाकी जो सरदार साहबान है उनको ये चीज सूट नहीं करेगी, क्योंकि कल को वो भी आ सकते हैं। तो आई ओनली होप कि ये मामला जो है ये चीफ मिनिस्टर साहब की अपनी उनकी अहलियत है, उनकी अपनी कमिटमेंट है कि वो ये इंश्योर करें कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सही मायने ऑब्जर्व हो, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मिले। मैं कुछ एक बात कह दूं क्योंकि इस सब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं है, मैं 2 दिन से खबरें ये पढ़ रहा हूँ कि नूर मुकद्दम का जो मर्डर हुआ था इस्लामाबाद में बहुत ही हॉरिफिक मर्डर था, और उनके जो कातिल हैं उनको जनाब सुप्रीम कोर्ट ने उनके डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किए। जी सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया, लेकिन अब हम 2-3 दिन से क्या सुन रहे हैं कि जनाब कोई स्पेशल मेडिकल बोर्ड शायद बन रहा है, ये बना दिया गया है जिसमें उनकी मेंटल हेल्थ को दोबारा रीअसेस किया जाएगा। और भाई नीचे ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो पता नहीं मेडिकल बोर्ड बना या नहीं बना, मुझे अब याद नहीं है। सर ट्रायल कोर्ट में बना था, ट्रायल कोर्ट में जब ये वाकया ट्रायल कोर्ट में गया था उस वक्त बकायदा उसका मेडिकल चेकअप हुआ था और मेडिकल उसको फिट करार दिया गया था, उसके लॉयर ने उसको मेंटल अनस्टेबल करार देने की कोशिश की थी। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम जो ड्रामा रचाया जा रहा है कि अगर उनको मेडिकली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया जाए तो शायद वो किसी तरह एट द हाईएस्ट लेवल जाके उनकी माफी भी हो जाए। तो देखिए ये मैनूवरिंग होती है, और मैं समझता हूँ ये सरदार जो अरेस्ट हुए ये भी जाहिर बात है मैनूवर तो करेंगे, इनके भी बड़े जानने वाले लोग होंगे वहां पे जो कि उनको कहेंगे ठीक है अभी जो हो गया सो हो गया, तो बाद में कोई ना कोई वो ट्राइबल कानून जो है वो सामने आ जाएगा, राजीनामा हो जाएगा, तो माफीनामा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना नाज़रीन, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि इस टॉपिक को मुझे क्लोज़ करना है और सेनेट के इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो एक छोटी सी बात करती जाऊंगी कि हमारे सीएम बलूचिस्तान ने ये कहा कि रियासत जो है हमेशा मज़लूमों के साथ खड़ी रहती है, लेकिन क्या हमारी रियासत को हमारा सरदाराना कल्चर, हमारी सोसाइटी और हमारा जागीरदाराना निज़ाम जो है वो इस मज़लूम के साथ खड़े होने की इजाज़त देता है? और अगर देता है तो फिर मज़लूम के साथ इतनी मज़लूमियत क्यों होती है, और मज़लूम का नाम मज़लूम क्यों है? फिर तो उसका नाम मज़लूम नहीं होना चाहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।